ندیم وہ سیاستدان جو ہمارے میں شامل ہو رہا ہے، یہ آپ کی تربیت کی وجہ سے میں آج اس کو یہ داد دیتا ہوں. یہ وہ آدمی آیا ہے جو ساری پارٹی خوش ہوئی ہے اس کی جوائن کرنے میں. عموماً جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کرپٹ ہے، کیونکہ ہماری پاکستان کی سیاست بدنام ہو چکی ہے. لہذا ندیم کی جگہ چھوٹی پڑ گئی آپ کی. تو جو حاجی صاحب، میں جب یہاں تقریباً 15 سال پہلے آیا تھا، یہ ادھر ہی اسی درخت کے نیچے خود میں گاڑی چلا کے آیا، گرمی بڑی تھی، تو مجھے آپ کی باتیں یاد ہیں اور مجھے صرف یہ تعلق تھی کہ اتنی دیر لگا کے کیوں آئے ہو پارٹی میں، پہلے کیوں نہیں آئے. لیکن مجھے خوشی ہے وسیم پہلے آیا، پھر ندیم آیا، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ جو آج آپ نے فیصلہ کیا شمولیت کی، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، علاقے کے لیے بھی، بھلوال کے لیے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور ہمارے ملک کے لیے. اب میں دو چیزیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے. میرے یہاں بھلوال کے نوجوانوں، زیادہ مجھے نوجوان شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا کہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن میں کہ میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کے لیے، لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ اگر تم رائے حق پہ کھڑے ہو گئے. یہ سن لو میری بات اور غور سے سنو. انسان اپنی آخرت کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ جواب دے اللہ کو. وہ جو بھی دنیا میں کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اگر اس کو آخرت پہ ایمان ہے، کہ اس نے آخر میں اپنے اللہ کو جواب دینا. تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ میرا جو کتا موٹو میرا کتا ہے، بڑا وفادار ہے. سننے ذرا بھی بات ہے، بڑا وفادار ہے. میں چاہے قتل کروں، چوری کروں، جو مرضی کروں، وہ میرا وفادار کتا رہے گا. لیکن انسان اللہ کو جواب دیتا ہے. لہذا میرے سے ندیم آپ نے تب تک وفاداری کرنی ہے جب تک میں رائے حق پہ ہوں. میں جب تک جو اپنی قوم کو کہتا ہوں، میں اپنی قوم سے وفادار جب تک کھڑا ہوں، اور جو میں منشور دوں گا، میں جب تک اپنے منشور پہ کھڑا ہوں، آپ تب تک میرے ساتھ وفادار رہیں. لیکن میں اگر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، اور خاص طور پہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے کہ میں اگر غریبوں کا پیسہ چوری کر کے اپنے محلات بناتا ہوں، باہر پیسے بھیجتا ہوں، آپ نے اگر اس کے بعد پتہ ہوتے ہوئے کہ میں عوام کا پیسہ چوری کر رہا ہوں، اگر تب آپ میرے سے وفاداری کریں گے، آپ کی اللہ آخرت تباہ کرے گا، آپ کو سزا دے گا. تو پہلی میں آپ سب نوجوانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں، انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے، انسان ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ آپ کا دینی فرض ہے
کہ جب آپ کمزوروں پہ ظلم ہوتے دیکھیں تو آپ اگر چپ کر جاتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں. جو جب ظالم کے سامنے چپ ہو جاتا ہے وہ ظالم کا فائدہ کرواتا ہے. ہمیں کیوں اللہ نے جہاد فرض کیے مسلمانوں کے لیے؟ کیونکہ جہاد ظلم کے خلاف ہوتی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تم جب دیکھتے ہو عورتیں اور بچوں کے اوپر ظلم ہوتا کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ہیں؟ تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھوڑے سے کرپٹ حکمران اس قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں، اربوں روپے کے محلات لے لیتے، ان کے بچے اربوں پتی، اور یہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں سے باہر ہے، ان کو تعلیم نہیں دیتے، ہسپتالوں کا حال دیکھیں، صاف پینے کا پانی نہیں دیتے، اور سب سے زیادہ جو محنت کش ہے، جو کسان ہے، سارا سال محنت کرتا ہے، گنا اگاتا ہے، فیکٹری میں گنا لے کے جاتا ہے، پہلے تو اس کو قیمت ہی نہیں ملتی. کتنے لوگوں کو 180 روپیہ گنے کا بھاؤ ملا؟ یہاں جہانگیر ترین بیٹھا ہے ایک آدمی جو مجھے خوشی ہے کہ یہ کسان کو پوری ریٹ دیتا ہے 180 روپے کی. کتنے اور دیتے ہیں؟ کتنے دیتے ہیں؟ 120-30 روپے پہ بیچاروں کو ریٹ ملتی ہے، اور پھر 7 سال تک ان کو پیسے نہیں ملتے. بیچارہ کسان مقروض ہو جاتا ہے، قرضوں میں پڑ جاتا ہے، اور وہی اب آپ کی گندم اگی ہوئی ہے، اب سارے سال محنت کر کے اللہ سے دعا کر کے بیچارہ وہ اپنی فصل اگاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کا ریٹ نہیں ملتا. یہ ہے ظلم، یہ ہم نے ختم کرنا. جو آپ کی حکومت آئے گی وہ کمزور کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ اس سے کھڑی ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے. یہ کوئی قوم آج تک ترقی کی نہیں جس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد دی، کوئی مثال ہی نہیں ہے اس کی. خلافت مدینہ کی ریاست میں کیا وجہ تھی کہ دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عربوں کو دنیا کی امامت کرنے کی طاقت دے دی؟ کیونکہ وہاں سب سے پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، کمزور کی ذمہ داری لی تھی ریاست پر. آج چائنا دنیا کے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ملک، کیونکہ انہیں اپنے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ترقی کرے اور ہماری آدھی وادی غربت کی لکیر پہ ہو، تعلیم ان کو نہ دے، ہسپتال ان کو نہ دے، کسانوں کی مدد نہ کرے جو ہندوستان کر رہا ہے. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا ایسے. تو ہمارا ماڈل بڑا سیدھا ہے. اب تک ساری پالیسی بنی ہے پیسے والے اور طاقتور لوگوں کے لیے. ہم انشاءاللہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھائیں گے. سارا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے، اب ہمارا چھوٹا کسان، ہمارا چھوٹا تاجر، ہمارے چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری والے، چھوٹے سرمایہ کار، چھوٹے دکاندار، ہمارے غریب لوگ، غریب گھرانوں کے بچے، ریڑھی والے، ٹھیلی والے، جو لوگ سارا دن محنت کرتے صرف یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے، وہ ہم نظام لے کے آئیں گے کہ نیچے سے ہمارا طبقہ اوپر آ سکے. یہاں آپ کے جو بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں، ان کو وہ تعلیم ملے کہ یہ اوپر آ سکے معاشرے میں. صرف عمران خان کے بچے نہ اوپر آ سکے، عام کسان مزدور کے بچے ان تعلیم کے اداروں میں پڑھ کے اوپر آ سکے. وہ ہے ہمارا پاکستان، وہ ہے نیا پاکستان انشاءاللہ. میں حاجی صاحب آپ کو، ندیم آپ کو خاص طور پہ خوش آمدید پھر سے کہتا ہوں، وسیم آپ کو، اور انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے آپ کے ساتھ مل کے الیکشن کی. اور جو آپ نے باتیں کہی، آپ نے کہا نا کہ بھٹوازم کا تو روٹی کپڑا مکان، مطلب کہ عام آدمی کی وہی بات کر رہا تھا نا، تو ہم تو اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا، فلاحی ریاست، اس سے پیچھے چلے جائیں
تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمیں کمزور طبقے کی مدد کرنا. تو ہم تو وہی ہے، ہمارا صرف اب آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ وعدے تو سارے کرتے ہیں، کون پورا کرے گا اس کو؟ انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ.